رمضان المبارک کے 4 اعمال۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس مبارک مہینہ میں 4 عمل زیادہ کرنا چاہیے، اور وہ عمل یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، رمضان ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی، تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ روزے کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا، وہ زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے پھر بھی ایک چھوڑے ہوئے روزہ کا ثواب نہیں پا سکتا۔ نیک اعمال کا بدلہ جنت۔ ارشاد باری تعالیٰ، جو شخص بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن مومن ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ روزے دار کہاں ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہے؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ روزے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا منہ، کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ حقیقی روزہ دار کون ہے؟ جس کی زبان جھوٹ، بیہودہ گوئی، گالم گلوچ اور غیبت سے محفوظ رہے، جس کی نگاہیں اللہ کی حرام کردہ اشیاء اور نامحرم کو دیکھنے سے بچی رہیں، جس کے کان موسیقی اور ڈھول باجوں کی آوازوں سے محفوظ رہیں، جس کی شرمگاہ فاحش اور شہوت کے کاموں سے بچی رہے، اور جس کے تمام اعضاء و جوارح گناہوں سے رکے رہیں۔ یہی روزہ کی حقیقت ہے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں۔ روزے اور قرآن کی سفارش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے اور قرآن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزے کہیں گے، اے میرے رب، میں نے اس کو کھانے اور خواہشات نفس سے دن کو روک دیا تھا، اور قرآن کہے گا، میں نے اس کو راحت میں نیند کرنے سے روک دیا تھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، لہٰذا دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میری امت کے لوگ جنت میں نمازوں روزوں کی کثرت سے نہیں بلکہ دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی بدولت داخل ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بالغ ہونے سے پہلے قرآن پاک پڑھ لیتا ہے تو گویا اسے بچپن ہی میں حکمت عطا ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کی خاص تیاریاں۔ نمبر 1، اپنے کمرے کو صاف ستھرا کر لیں۔ نمبر 2، اپنے کمرے یا گھر میں ایک چھوٹا سا کونا عبادت کے لیے مختص کر لیں، اور جائے نماز اور قرآن مجید، دینی کتب اس کونے میں سلیقے کے ساتھ با ادب انداز میں رکھ دیں۔ نمبر 3، ایک ڈبہ بنا لیں، اس کا نام رمضان سیونگ رکھیں، اور روزانہ صدقہ خیرات اس میں ڈالتے جائیں، اور ان پیسوں کو نیکی کے کاموں میں صرف کریں۔ نمبر 4، کوشش کر کے کسی مفلس خاندان کو افطاری میں شریک ضرور کریں۔ نمبر 5، قرآن کی وہ سورت جو آپ کو بہت پسند ہو اسے زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 6، کثرت سے استغفار کریں۔ نمبر 7، اپنی حاجات و ضروریات اللہ کے سامنے رکھیں۔ بہن بھائیوں، رشتہ داروں، دوست احباب اور مرحومین
مضامین کے لیے روزانہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ قرآن کو مستند ترجمہ تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں اور عمل کی نیت کی بھی کریں۔ اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان تصور کریں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں اور آخری 10 دن تو آگ جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان کے مبارک دن اور روشن راتیں۔ روزے کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا وہ زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے پھر بھی ایک چھوڑے ہوئے روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس مبارک مہینہ میں 4 عمل زیادہ کرنا چاہیے اور وہ عمل یہ ہیں: نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی کثرت، نمبر 2 استغفار کی کثرت، نمبر 3 جنت کا سوال، نمبر 4 دوزخ سے پناہ مانگنا۔ نیز اس ماہ میں فضول گپ شپ سے بھی احتیاط کریں، بس ضرورت کی گفتگو کیجیے ورنہ چاہے آرام سے سوتے رہیں لیکن فضول گفتگو نہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک میں نیک عمل کرنے کی اور خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔